ادھر نون لیگ میں اب دراڑیں گہری ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ مریم نواز کو نون لیگ کا چیف آرگنائزر بنانے پر پارٹی کے پرانے کارکنان میں شدید رد عمل کی خبر ہے۔ عوام کے لیے ریلیف نہیں، لیکن اسحاق ڈار کو نیب کی طرف سے بڑا ریلیف دے دیا گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل۔ مریم نواز کو نون لیگ کا چیف آرگنائزر بنانے پر پارٹی کے پرانے کارکنان میں شدید رد عمل کی خبر ہے۔ عوام کے لیے ریلیف نہیں، لیکن اسحاق ڈار کو نیب کی طرف سے بڑا ریلیف دے دیا گیا۔ اس ساری سیاسی رساکشی ملک کی معیشت تباہی کی طرف گامزن ہے۔ ادھر نون لیگ میں اب دراڑیں گہری ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ مریم نواز کو نائب صدر اور چیف آرگنائزر بنانے پر مسلم لیگ کے کھڑپیش سیاستدان ناراض ہیں اور پارٹی میں بے چینی کی خبر ہے۔ شہباز شریف کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ جس پر انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے آئین کے تحت حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے مریم نواز کو سینئر نائب صدر مقرر کرنے پر خوشی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں مریم نواز کو پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر مقرر کیا۔ وہ پارٹی کی تنظیمی معاملات کی قیادت کے لیے عزم اور تجربہ رکھتی ہیں اور کہا تھا کہ مجھے کوئی شک نہیں۔ اب یہ کوئی شک کے مراد اسی طرح لگ رہی ہے کہ بڑا ہی کوئی شک ہے۔ مجھے کوئی شک نہیں کہ وہ ہماری پارٹی کی عہدیداروں کو ہمارے قائد نواز شریف کے ویژن کے مطابق بہت احسن انداز سے متحرک کریں گی۔ میرے خیال میں وہ یہی ویژن ہوگا کہ ملک کو مزید کتنا جو رہ گیا وہ کیسے لوٹنا ہے۔ یعنی مریم نواز کے علاوہ پوری مسلم لیگ نواز شریف میں کوئی بھی ایسا قابل شخص نہیں تھا جس کو یہ ذمہ داری سونپی جا سکتی تھی۔ اور جہاں پر شہباز شریف نے نون لیگ کے آئین کے تحت اختیارات کی بات کی تو ایک آئین پاکستان بھی ہے اور الیکشن کمیشن بھی ہے جن کے مطابق ہر سیاسی جماعت کو صاف شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کروانے چاہیے۔ جب سیاسی جماعتوں کو ذاتی جاگیر سمجھا جائے گا اور فیصلہ لندن سے ہوں گے تو پھر سیاسی کارکنان کی حیثیت صرف کٹ پتری جیسی ہوگی اور وہ صرف پارٹی قیادت کے ماؤتھ پیس بن کر رہ جائیں گے۔ سارے کے سارے تو آپ کے قائدین لندن، انگلینڈ، کینیڈا یعنی آپ کی امپیریل سٹیٹس میں بیٹھے۔ تو اسی طریقے سے پاکستان تو کالونی ہے، پاکستان تو غریبوں والی کالونی بن گیا جس کے اندر وہ بیٹھ کر سامراجی لوگ جو ہیں وہ اس کے جو ہے وہ نظام کو چلا رہے ہیں۔ چند دن پہلے خواجہ سعد رفیق کی طرف سے شکوے سامنے آئے تھے کہ ان کی پارٹی میں عمر بیت گئی لیکن فیصلہ سازی کہیں اور سے ہوتی ہے۔ مسلم لیگ نون کا مطلب ہے نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز، باقی سب جیسے چھان برا کسی فیکٹری میں ملازم۔ مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی تو پرائیویٹ انٹرپرائز ہے، وہاں سینئر لوگوں کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ جب پارٹیوں میں جمہوریت نہیں تو پھر ملک میں جمہوریت کہاں سے آئے گی؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کارکنان اپنا رد عمل پارٹی قیادت کے سامنے بھی رکھتے ہیں یا پھر صرف خواجہ سعد رفیق کی طرح خالی تقریروں اور مفتاح اسماعیل کی طرح اخباروں میں غصہ نکالتے ہیں پھر معذرت کر کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ معاشی صورتحال بہت خراب ہو چکی، جو کہتے تھے ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے، معاملہ بجلی گھر بیچنے پر پہنچ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی IMF کے MD کو تمام شرائط پر عمل درآمد کی یقین دہانی کے باوجود بے یقینی کی صورتحال برقرار ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے۔ متحدہ عرب امارات کے بینکوں کو قرض لوٹا دیا جس کے بعد زر مبادلہ کے ذخائر مزید کم ہو گئے، یعنی 4.5۔ رپورٹ کے مطابق وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 1.2 ارب روپے کی مزید کمی کے بعد 4.5 ارب ڈالر رہ گئے، جن میں سے 3 ارب روپے یاد رکھیے کہ آپ کے جو ہے وہ ونڈو ڈریسنگ کے ہیں۔ تو یوں کل ملا کر آپ کے جو ہے وہ 1 یا 1.5 ارب روپے کے قریب رہ گئے۔ آپ طے کیا کریں گے کہ ڈیفالٹ اور نو ڈیفالٹ؟ بہرحال اب جو زر مبادلہ کے ذخائر 1 ماہ کی درآمد سے بھی کم ہے اور اب خبریں ہیں کہ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے حکومت نے ملکی اثاثوں کو تیزی سے فروغ کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق PDM حکومت نے فیصلہ کیا کہ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے 2 پاور پلانٹس کو قطر کی حکومت کو براہ راست فروغ کر دیے جائیں۔ یہ پلانٹ 4 سال قبل حکومت کی نجکاری فہرست میں شامل تھے اور حکومت کو امید تھی کہ اس کی فروغ سے 1 ارب 50 کروڑ ڈالر حاصل ہوں گے، تاہم اب موجودہ حکومت نے اسے نجکاری کے بجائے براہ راست قطر کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم آفس کی خواہش ہے کہ ان پلانٹس کو حکومتی تجارتی فروخت ایکٹ 2022 کے تحت فروخت کیا جائے۔ اس ایکٹ کے تحت حکومت کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ نجکاری کے طویل عمل کے بجائے کسی بھی اساسی ادارے کو براہ راست کسی بھی حکومت کو فروخت کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک رپورٹ کے مطابق
वफाकी हुकूमत ने जुमेरात को पाकिस्तान के 3 बड़े हवाई अड्डों इस्लामाबाद, कराची और लाहौर को आउटसोर्स करने का अमल शुरू करने के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दी। इधर महंगाई ने आवाम को भुरकस निकाल दिया। रवा हफ्ते महंगाई 30% से भी ज्यादा तजावज कर चुकी है। एक साल के दौरान मुख्तलिफ शहरों में आटा और चिकन 100% महंगा और 40 रुपए वाला प्याज 250 रुपए किलो से ऊपर चला गया। चावल के नर्ख भी आसमान से बातें करने लगे। चीनी, दालों और घी के नर्ख भी बढ़ गए। एक तरफ मुल्क के असासे बेचने के प्रोग्राम बन रहे हैं, आवाम को रिलीफ की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, लेकिन दूसरी तरफ इम्पोर्टेड वजीर खजाना को रिलीफ पर रिलीफ दिए जा रहे। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के खिलाफ नैब रेफरेंसेस वापस होने के बाद अकाउंट्स और असासों से मुताल्लिक फैसला जारी किया, जिसके बाद वजीर खजाना के असासों की ज़ब्तगी खत्म और बैंकिंग अकाउंट्स भी बहाल कर दिए गए। अदालत ने कहा कि इसहाक डार सरेंडर कर चुके और ट्रायल दायरा इख्तियार से ख़त्म होने पर ख़त्म हो चुका है, जबकि प्रोसिक्यूटर ने भी कहा कि अदालत कानून के मुताबिक मुनासिब ऑर्डर जारी कर दे, इसलिए इसहाक डार के असासों की ज़ब्तगी का ऑर्डर वापस लिया जाता है। एहतसाब अदालत से 11 दिसंबर 2017 को असासजात रेफरेंस में इसहाक डार के असासों की ज़ब्तगी का हुक्म दिया था। इसहाक डार के इश्तिहारी होने पर बैंक अकाउंट्स और लाहौर का घर भाग के सरकार जब्त करने के अहकाम जारी किए गए थे। तो इसहाक डार साहब बहुत बहुत मुबारक हो। आवाम का क्या, ये तो 75 सालों से ये सब कुछ देखती आ रही है और ये देखती ही चली जाएगी। आप मुकम्मल तौर पर क्लियर हो गए हैं और आपने जो जिस गड्ढे के अंदर पाकिस्तान को डाल दिया इससे कभी नहीं निकल सकेंगे। और आप जितनी ज़्यादा खैरात और मामलात करते रहें, जितनी मर्जी ड्रामेबाजी कर दें, मेरा ख्याल है कि इस कौम ने आपको यहीं पर उसी वक्त का इंतज़ार, अगर ये अदालत फैसला नहीं करती तो आवाम की अदालत के अंदर आपको कोई सुकून का सांस नहीं मिलने वाला। आप पाकिस्तान के असासे बेच चुके हैं और आप पाकिस्तान को संभालने की बात करते थे, लेकिन आपने पाकिस्तान को उस जगह और उस नहज पे ले आए जिसमें आप देख रहे हैं कि 4.5 के ऊपर रखकर, और आपका जो फॉर्मूला था वो मेलोड्रामा का और डार्क इकोनॉमिक्स का वो नहीं चल सका और पाकिस्तान के सारे असासे यानी पाकिस्तान को गिरवी रख दिया। आपकी हुकूमत को हम इसलिए लाए थे और आपकी हुकूमत को जो भी जिस लिए लाया था वो इसलिए लाया था कि आप पाकिस्तान के सिर्फ और सिर्फ वो स्टीयरिंग कमेटी पे बैठे जिसमें सारे पाकिस्तान को किस तरह बेचना है ये तय किया जाए।